اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں نے ایک جگہ پہ آنا ہے، وہ جگہ آپ خود سوچیے گا کہ میں نے کہاں آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے علی سے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. بات بولے تو نہیں ہے نا، یہ گفتگو چل رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اور حمد ہے اللہ کی فاطمہ کی، جو فاطمہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اور یہی فاطمہ یوم الدین کی مالکہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی فاطمہ کی عبادت کرنی ہے، اسی فاطمہ سے مدد طلب کرنی ہے. آج ہم نے ایک عجیب و غریب موڑ پہ جانا ہے، کیونکہ مجھے حکم بھی ہے اس بات کے لیے. ضرورت پڑی محمد وآل محمد. توجہ ہے قبلہ؟ مجھے حکم بھی ہوا ہے، اس لیے موضوع کے ساتھ ہی میں نے وہ بات بھی کرنی ہے. ایک آیت ہے بڑی مشہور و معروف، جس کے بغیر مذہب اہل بیت مکمل نہیں. میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور اگر کوئی اہل سنت اس پہ اعتراض کرے تو کم از کم میں جو کہہ رہا ہوں اسے سوچ کر اعتراض کرے. شاید اس چمن میں کوئی ایسا پھول بھی ہو جو ان کے مقدر میں بھی کھل جائے. ہمارا ان کو تنقید نہیں ہے، اعتراض میں اپنوں پہ کر رہا ہوں، غیروں پہ نہیں. اور اس اعتراض کا جواب بھی دوں گا میں. بڑی مشہور و معروف آیت، ابھی آیت پڑھوں گا، آپ ایک فیل کرو گے بھی کرو گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ گفتگو ہے ابھی جو ہونے لگی ہے 15 منٹ، مگر یہ گفتگو آپ کے قلب پہ دستک ہے، اسے سمجھیے گا ضرور. توجہ ہے، جو سمجھ ہے وہ میرے ساتھ بولے. یہ مجلس نہیں ہے آج کی تبلیغ ہے، صرف آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کے لیے کہ اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے غلط ہو. آپ نے کیا پڑھا ابھی؟ اللہم صلی علی محمد. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو بھیج محمد و آل محمد پہ درود. یہی ہے نا سب میرے ساتھ؟ یہی ترجمہ ہے. یہ پڑھتے کیوں ہے؟ یہ آیت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد پہ درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی بھیجو. اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو. اگر آپ پریشان ہیں تو میں موضوع بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ضرور بولنا ہے کیونکہ حکم آپ لوگوں کا ہے، تو کم از کم آپ ضرور بولیے گا. وہ کہہ رہا ہے کھاریاں والوں تم محمد پہ درود بھیجو. ہم کھاری امام بارگاہ میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو بھیج. وہ کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں تم بھی بھیجو. پریشانی ابھی تک ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. حضور یہ ایک سوال ہے جسے میں حل کر رہا ہوں، مگر آپ میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ کہہ رہا ہے بھائی تم میری ٹینشن نہیں لو، میں اور میرے فرشتے تو بھیج رہے ہیں، تم لوگ بھیجو. ہم 1400 سال سے اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو بھیج. وہ کہہ رہے ہیں تم بھیجو. بس ہم ابھی تک تو میں پھنسے ہوئے ہیں، درود ابھی تک بھیجا ہی نہیں جا رہا. اب دیکھنا ہے کہ درود ہے کیا جسے ہم نہیں بھیج رہے. شادی توجہ ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا، پریشان تو نہیں ہے نا، میرے ساتھ ہے نا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ درود ہے کیا؟ وہ تو بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں. ہم نیچے سے درود نہیں بھیجتے، ویڈیو بن رہی. ہم موروثی ازم مولویوں کے کہنے پہ کہے جا رہے ہیں کہ اللہم صلی علی تو بھیج. اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو. آپ آگے نہیں بڑھیں گے، میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ یہ چیز میں نے بڑی محنت سے حاصل کی ہے، اور اسی اتنی آسانی سے نہیں دوں گا. میں میری محنت کا ثمر مجھے ملے گا تو میں دوں گا. وہ کہہ رہے تم بھیجو. ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں نہیں تو بھیج. ہم نے تو بھیجنا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ تبلیغ ہو رہی، مجلس نہیں ہو رہی، مجلس شروع ہو گئی. وہ کہہ رہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں تو بھیج.
درود ہے کیا؟ درود فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں، یہ بنایا گیا ہے۔ اصل لفظ ہے اللہم صلی، اصل لفظ ہے صلی۔ قرآن میں یا صلی ہے، یصلو ہے، صلاۃ ہے۔ جو سمجھ رہے ہیں میرا ساتھ دیں، لفظ صلی ہے، صلو ہے، صلاۃ ہے، تین لفظ ہے، تینوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، کہیں سے لے۔ اس کا ترجمہ یا تو عبادت ہے یا سجدہ ہے۔ گھبرا گئے اس کا ترجمہ یا عبادت ہے، نماز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے محمد اور اس کی آل پہ یا عبادت کرتے ہیں اس کی یا اسے سجدہ کرتے ہیں۔ توجہ نہیں کرتے میں نہیں کہہ، اللہ کہہ رہا ہے۔ ویڈیو بنے گی سرکار، قتل کا فتویٰ تو میرے پہ ہی آئے گا نا، آپ پہ تو نہیں آئے گا نا۔ آپ کی تو شکلیں نہیں آ رہی، میری تو آ رہی ہے، تو آپ تو میرے ساتھ بولے نا، اللہ اور فرشتے یا آل محمد کی عبادت کرتے ہیں یا آل محمد کو سجدہ کرتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور مومنو تم بھی اس کو سجدہ کرو۔ سورہ انشقاق کی آخری آیت قرآن لے آئیے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا تَسْجُدُونَ، یہ لوگ کافر ہیں، حبیب تمہارا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور تمہیں سجدہ بھی نہیں کرتے۔ سجدہ کیوں نہیں کرتے محمد کو؟ ارے جب آدم کو ہو سکتا ہے، یعنی جو آدم کو سجدہ کرے وہ فرشتہ آدم کو، مولا کیا کہتے ہو، وہ کون تو بِالتُّرَابِ یَخْلُقُہا، آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے، جس نے 40 دن آدم کو گوندا اسے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا فلسفہ ہو سکتا ہے نا، ویڈیو بن رہی ہے، مامے والے دیکھ کے اعتراض تو کریں گے، تم ان کو تھوڑا سمجھاتا چلو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ آگے شروع ہوتا ہے، لفظ یصلون ہے، توجہ ہے، ٹھیک ہے، یصلون ہے، ایک حصہ یہ ہے۔ اب دوسرا حصہ کیا شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، تم لوگوں نے درود نہیں پڑھنا۔ درود پڑھنے کے لیے پہلے تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کون کون سے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو کرنے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کون کون سا؟ علیہ وسلموا تسلیما۔ میں کیا کروں، آپ لوگوں کی توجہ نہیں کرو، ساتھ ملے ہوئے ہیں نا، کوئی معترض تو نہیں ہے نا؟ کوئی اعتراض کرنے والا ہو تو مجھے ابھی بتا سکتے ہیں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ سلو کرنے کے لیے مومنو، تم لوگوں نے اگر سلو کرنا ہے تو 3 کام کرنے، علیہ وسلم تسلیم۔ علیہ کا قل لا اسألکم علیہ، پریشان ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سلو کرنے کے لیے مودت ہونا ضروری ہے، محبت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تم لوگ گھبرا گئے میرے خیال سے، محبت والے کا درود قبول نہیں، درود اس کا قبول ہے جسے مودت ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ کہ میں جاوید شاہ پہ
اپنی کوئی شے قربان کر دوں یہ محبت ہے، اور جاوید شاہ پہ اپنا آپ قربان کر دوں یہ مودت ہے۔ بلا توجہ نہیں کرتے ظالم محترم، گھبرا گئے میرے خیال سے۔ مودت کے ساتھ درود بھیجنا ہے، سلو کرنا ہے۔ درود ایک لفظ کرو، سلو کے لیے مودت ضروری ہے، اور مودت کے ساتھ وسلم سلام بھیجنا ہے، تسلیمہ، اور خود ہی کہہ دینا ہے کہ قبول ہے، یہ نہیں کہنا کہ قبول ہوا ہے۔ تمہارا سجدہ خود ہی قبول ہو جائے گا۔ تو سلو کسے کہتے ہیں؟ اب ایک اور چیز ہے سلو کا ترجمہ، المنجد عربی گرامر میں سلو کسے کہتے ہیں؟ السلو بے ارادت، بے اختتام الارادہ۔ سلو کہتے ہیں اپنے ارادے کو بدلنا۔ بس اسی پہ مطلب سے توجہ کیجیے گا، اپنے ارادے کو تبدیل کر دینا۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے سلو ہے، جس سے سلو کرنا ہے اس کے لیے اپنا ارادہ بدل دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آل محمد سے سلو کرتا ہوں، میں نے لکھا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں دینی، میں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں دینی، مگر ان کے کہنے پہ اولاد دیتا ہوں۔ یہ سلو ہے۔ فرشتے ان سے سلو کیسے کرتے ہیں؟ تنہا تکبر کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، ان سے پر ملتے ہیں تو اللہ سے تکبر کر بیٹھتے ہیں۔ جب آسرا نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی پیروکار نہیں ہے، ہم نے سلو جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا سلو جو ہے وہ صرف آل محمد کو سجدہ ہے، ہمارا درود آل محمد کو جھکنا ہے۔ توجہ نہیں کرنے جا رہے، اور اگر کوئی اہل سنت اعتراض کرے تو اس کو بھی جواب دے دوں، جو ہے ہو سکتا ہے اہل سنت جواب کرے۔ اہل سنت کی کتاب بخاری شریف ہے، نام لے سکتا ہوں میں یہاں پہ کوئی اختلافی گفتگو نہیں کر رہا۔ حضرت ابو بکر جب خلافت پہ آتے ہیں، شاہ جی توجہ کیجیے گا، اور آ کے سب سے پہلا حکم نامہ کیا جاری کیا؟ اور اپنی فوج کو کہا کہ اب ان کے سر قلم کر دینا جو محمد کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اس کا مطلب محمد کو سجدہ ہوا کرتا تھا، اور محمد کو سجدہ کرنے والے بوذر تھے، کمبر تھے، سلمان تھے، مقداد تھے۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزان؟ وگرنہ میں ہزاروں کتابیں دکھا سکتا ہوں جس میں سلمان مسجد نہیں جایا کرتے تھے، سلمان در زہرا پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ میں کیا کروں، آپ لوگ پریشان بیٹھے ہیں اور میری ساری مجلس خراب کیے جا رہے ہیں۔ ایک نہیں 20 کتابیں دکھا سکتا ہوں کہ جناب سلمان فارسی در زہرا پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک وہ تھے جو مسجد میں سجدہ کرتے تھے، ایک وہ تھے جو در سیدہ پہ سجدہ کرتے تھے۔ ابو ذر مسجد میں سجدہ کرتے تھے، جو ہے محمد کو، مقداد مسجد میں محمد کو سجدہ کرتے تھے، سلمان در زہرا پہ آ کے صرف محمد کو نہیں، جو اس دروازے سے گزر جاتا، کتنی لطیف بات کرتی تھی، ضروری نہیں ہے اگر اس دروازے سے مکھی بھی گزرتی، اگر اس دروازے سے کوئی جانور بھی گزر جاتا تو سلمان اسے سجدہ کر دیتے تھے۔ اس لیے سلمان سے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سلمان تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ سلمان نے کہا حاجت ہی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزان؟ مجھے شادی کی حاجت نہیں۔ کہ تم گھر کیوں نہیں بناتے؟ کہ سونے کی تمنا ہی نہیں۔ میں ان لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ کہ مجھے سونے کی حاجت ہی نہیں۔ کہ تم مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ جستجو ہی نہیں۔ آپ لوگ خاموش ہے، پریشان ہے قبلہ۔ کہ کیوں؟ کہ نماز پڑھنی کس لیے ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کہ تم اللہ کو راضی کرنے بیٹھے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں مجھ سے محمد راضی ہو جائے، مجھ سے علی راضی ہو جائے، مجھ سے حسن راضی ہو جائے، مجھ سے حسین راضی ہو جائے، اور کہا کہ اے عمر خطاب مانا کہ تم نمازی
جملہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مانا کہ تم نمازی ہو، مانا کہ تم نیک ہو، مانا کہ تم متقی ہو، مانا کہ تم 24 گھنٹے حالت رکوع میں، توجہ نہیں کرو، مانا کہ تم 24 گھنٹے حالت جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں دھیان دیتا ہوں، مانا کہ تم حالت رکوع میں، توجہ کرنا، مانا کہ تم، یہ سلمان کے جملے ہیں، مانا کہ تم حالت رکوع میں ہو، مانا کہ تمہارا ابو لولو سے کوئی دوستی کا رشتہ ہے، توجہ نہیں کرو، مانا کہ تمہارا ابو لولو سے کوئی دوستی کا رشتہ ہے، میری تو دوستی نہیں، میں علی کو دیکھتا ہوں وہ نظر آتا ہے، اسے دیکھتا ہوں حسن نظر آتا ہے۔ اگر میرا ہے تو آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ سلمان نے کہا تم نماز پڑھتے ہو اسے راضی کرنے کے لیے، میں نماز پڑھتا ہوں حسین راضی ہو جائے۔ توجہ ہے جی، اور سلمان نے کہا سنو، تم نے سنا نہیں، جو فقط خدا کی عبادت کرتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اس کی تو عبادت ہو سکتی ہی نہیں، وہ تو خود کہتا ہے دیکھو ان کو عبادت میری ہے، سوچو ان کو عبادت، توجہ نہیں کر رہی۔ ارے سلمان نے اس وقت جملہ کہا، اور یہ توجہ ہے یا نہیں ہے ظالم ہوتا، میں یہاں پہ تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں۔ سلمان فارسی نے کہا میرا ذکر میری صلاۃ ہے، میرا ان کو سجدہ میرا درود ہے۔ میں کیا کروں دیدان محترم؟ اچھا یہاں پریشان لوگ ہوں گے کہ اب ہم کیسے درود بھیجیں، ہم اب کیسے سجدہ کریں؟ ہمارے سامنے تو عالم محمد ہے ہی نہیں، بظاہر نہیں ہے نا، ویسے جو کسی سمت میں بھی کرنے وہ ہے، مگر کر نہیں سکتے کیونکہ کعبہ مختص ہے۔ تو کسی نے پوچھا سلمان پھر ایک جب عالم محمد نہیں ہوں گے تو پھر کس کو سجدہ کریں گے؟ تو سلمان نے کہا یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے، بس سفر ہی اسفل، عالم محمد جس گھوڑے پہ بیٹھے وہ سجدہ گاہ ہے، جو علم ان کا ہے وہ سجدہ گاہ ہے۔ تو درود جو ہے مومن کا وہ عالم محمد کا ذکر ہے، درود جو ہے عالم محمد کو سجدہ ہے، اور اللہ ان پہ درود کر رہا ہے۔ میں کیا کروں جب آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے عالم محمد پہ درود بھیجا، کس طرح؟ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ لینے کا دین ہے نا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے عالم محمد تم مجھے جھکو، اشاروں کی زبان تو سمجھے نا، مجھے اتنا نہیں کہہ رہے تھے، تم مجھے جھکو، تم مجھے سجدہ کرو، توجہ کر رہے تھے؟ اور عالم محمد میرا گھر میرا نہیں، اور تمہارا گھر تمہارا نہیں۔ چلیں یار رکے سرکار تھوڑی دیر کے لیے، میرے ساتھ چلیں گے؟ گھبرائے تو نہیں لیکن گھبرائے تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے، شاید ان 8 دنوں میں میں نے یہ بات کی ہو، مگر مجھے یاد کروا دیجیے کہ میں نے کی ہے یا نہیں کی، واقعی مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ وہ کیسٹ تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ آج یہ پڑھنا ہے تو آج یہ پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے ذہن میں نہ ہو میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ مباہلہ سنا ہے آپ نے؟ پڑھا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟
مباہلہ. محمد گئے, کتنی ہستیاں ہیں؟ 5 ہستیاں. وہ ہار گئے, وہ ہار گئے, یہ نہیں کہا میں نے, وہ ہار گئے. کیوں ہارے تھے؟ کن کو دیکھا؟ نہیں سرکار محمد کو تو پہلے ہی انکار کر چکے ہیں. محمد تو پہلے ہی قرآن لے کے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ محمد, ہم تمہیں کہا تمہارے قرآن کو نہیں مانتے, نکلو. کہا اللہ غضب دے گا, کہا دیکھ لیں گے اللہ کو بھی. علی آئے, کہا علی تمہاری تلوار سے کوئی خوف نہیں ہے, کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ؟ قتل کر دو گے نا. مگر ہم علی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے, مانتے ہیں, مانتے رہیں گے. حسنین شریفین کے جوہر کرامات بھی دیکھے ہوئے تھے. پنجتن میں کوئی ایک ضرور ہے جسے انہوں نے پہلے دیکھا نہیں ہے. جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں بتا دے رہا ہوں, جو نہیں سمجھے کم از کم میرا سب میں ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا. ادھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی, سمجھ آ رہی ہے بھائی جان؟ چشمہ پہنا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ آپ کو توجہ کیجیے گا. کوئی تو 5 میں ایسا ہے, کوئی تو 5 ایسا ہے, 5 میں کوئی ایک ہے جسے یہ دیکھ ڈر گئے. اور حضور مباحثہ کسے کہتے ہیں؟ مباحثہ کہتے ہیں بحث کو. پوری رات ہوتی رہے, کوئی نتیجہ نہ نکلے, اسے کہتے ہیں مباحثہ. مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز حاصل کرتے رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ تم مجھے منواؤ, میں تمہیں منواتا ہوں. ان تمام چیزوں کی آخری حد کا نام ہے مباہلہ. وہاں علم کی ضرورت نہیں ہے, وہاں عذاب کی ضرورت ہے. جو لوگ آل محمد کے مقابلے میں حد آخر تک پہنچے ہوں گے, ان کا کیا معیار ہوگا؟ توجہ نہیں کر دیجیے گا, میرا جملہ ضائع نہیں کر دیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا. آخری حد تک پہنچے ہوں گے نا. بچہ یا مجھے چھوڑنا تھا. محمد مصطفیٰ سے یہ ذہن میں رکھیے گا, بات تھوڑی خشک ہے, میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا. جب اللہ نے محمد سے خطاب کیا تو محمد کے ذریعے امت سے خطاب کرتا ہے. جیسے کہتا ہے قل هو اللہ احد. حبیب یہ تم نہیں, اللہ کہہ رہا ہے, تم نہیں کہہ رہے. لفظ کل جہاں آئے گا اس سے مراد محمد نہیں, اس سے مراد اللہ ہے کہ تم ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں اللہ کہہ رہا ہوں. تو سمجھ رہے ہیں ہم کو, میں دا دیتا ہوں. تم کہہ دو, تم نہیں کہو کہ بھئی میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہے. قل اعوذ برب الفلق. حبیب تم نہیں, ان کو کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فلق کا رب ہوں. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب تم نہیں, ان کو کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو کچھ نہیں چاہیے سوائے میرے قریبیوں سے مودت. جو سرکار مباہلہ کی آیت تک پہنچ گئے میں ان سے انہیں داد دیتا ہوں. میں اب اللہ نے محمد کو کہا انا انزلنا, تم پہ, اس میں امت نہیں ہے. جب انا آئے گا تو تم پہ, یا ایھا النبی تم پہ, انا اعطیناک الکوثر تم پہ. یعنی جب کل آئے گا تو کل سے مراد امت ہے اور اللہ ہے, محمد اس میں نہیں. جب محمد مصطفیٰ نصارہ سے بحث مباحثہ مطالعہ کر کے تھک گئے, اب اللہ نے کہا ابھی تم نہیں, ان نصارہ سے کو کہ اللہ کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا. یا شادی میں آپ کو داد دے رہا ہوں, خدا کی قسم جو پہنچ گئے ہیں, ان کو کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. حبیب تم نہیں, ان کو کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اپنے بیٹے لاتا ہوں. میں اللہ اپنے بیٹے لاتا ہوں, تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اللہ اپنی عورتیں لاتا ہوں, تم اپنی عورتیں لاؤ. میں اللہ اپنے نفس لاتا ہوں, تم اپنے نفس لاؤ. تو حضور چارہ نہیں, یہاں ہے
کفر کی منزل. اور آپ نہیں بولیں گے میں چھوڑ دوں گا یہیں پہ تاکہ پھنسے رہے آپ بھی. یہ کفر کی منزل ہے. اگر اللہ کا بیٹا مانے تب کافر, اللہ کے بیٹے کا انکار کرے تب کافر, یا پھر مانے کہ 5 میں کوئی ایک ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہہ رہا ہے. کوئی ایسا ہے جس کی عورت کو اللہ اپنی عورت کہہ رہا ہے. کوئی ایسا ہے جس کے نفس کو اللہ اپنا نفس کہہ رہا ہے. پوچھا کیا کون ہے؟ کہ وہی ہے جو کبھی نہیں نکلی, کیونکہ وہ حجاب اللہ ہے, اس میں اللہ چھپا ہے. تو جس نے اللہ چھپایا ہو بچانا بھی وہی جانتی ہے. وہی بچائے گی نا, چھپایا ہے اس نے توحید کو اندر. جب سامنے آئے توجہ ہے یا نہیں ہے سیدھا نماز. اب وہ ہے کفر کی آخری منزل پہ. وہ کفر کی آخری بی بی کا خطبہ ہے, اجازت دیجیے توجہ ہے. اور موضوع میں نے سمیٹ دیا ہے, حالانکہ میرا ارادہ تھا علی اکبر شہزادے کا فضائل پڑھنے کا, مگر چونکہ اب وہ وقت نہیں ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. بی بی نے جب وہ سامنے آئے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. سورہ مدثر کیا ہے, والشمس اذا ادبر, کل کیا ہے والشمس اذا ادبر, سورج کے آگے چلنے کی قسم, والقمر اذا اسفر, پیچھے چلنے والے چاند کی قسم, واللیل اذا اسفر, درمیان میں چلنے والی رات کی قسم. اللہ نے توجہ نہیں کی ذات محترم, جو سمجھ رہے ہیں وہ میں داد دے رہا ہوں. آگے محمد, پیچھے علی, درمیان میں لیل, لیل من بطول, بطول من حجاب. اور 2 قوتوں نے توحید کے حجاب کو سنبھالا. چلے بی بی نے گفتگو نہیں کی. نصارہ سے پھر محمد مصطفیٰ نے کلام کیا. ہم آ گئے ہیں, مانو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. علی بڑھتے ہیں, مانو نہیں مانے. حسن حسین آگے بڑھتے ہیں, مانو نہیں مانے. اب بی بی آئی آگے. مولا ان کو توفیق دیجیے, میں نے جملے سمجھ جائے, توجہ کیجیے گا. کیوں بی بی آگے بڑھ کے کہتی یا حجت دنیا, اے کائنات کی حجتوں میرے پیچھے آؤ, کیونکہ آج آپ کی حجت ان سے کلام کرے گی. توجہ کیجیے گا دیدان محترم, کوئی حدیث ہے نا, انا نحن حجت اللہ, الفاطمہ تو حجت علیہ, فاطمہ ہماری حجت ہے, ہم کائنات کی حجتیں ہیں. اب بی بی نے خطاب کیا. بی بی نے کہا دیکھو نصارہ, لا یحرم الکلام, میں نے زندگی میں کسی غیر سے بات نہیں کی. توجہ قبلہ کیجیے گا دیدان محترم, بہت توجہ کیجیے گا. میں نے زندگی میں کبھی کسی غیر سے بات نہیں کی, کیونکہ بات ہے جو حافظو, بات ہے اس کی, تو وہ کوئی میرا غیر تھوڑی ہے, وہ میرا غیر نہیں ہے, کیونکہ وہ فی اللہ, وہ مجھ میں ہے. وَيُحَافِظُونَ اللَّهُ هُوَ الْفَاطِمَةُ, اور بچانا بھی میں جانتی ہوں. انہوں نے کہا بی بی یہ تو خطاب ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں, ہمیں یہ ثبوت دیجیے. بی بی مسکرا کے کہتی ہے توجہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیے عزیزان محترم, آخری آدمی تک آپ کو سیدہ واسطہ کا جملہ ضائع نہیں کیجیے گا. بی بی کہتی میں کیوں بتاؤں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں, تم کہو. ابھی عیسیٰ نازل ہو کے کہے کہ میں نہیں ہوں تو پھر اس وقت مانو کہ جب عیسیٰ آئے اور مریم آئے اور آگے کہ صدقت فاطمہ
محمد سچی ہے، اس پر آگے کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا، بطول کو جلا لا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی دیکھو آسمان کی طرف دیکھے گا، یا عیسیٰ قم بإذن ربی، اے عیسیٰ تمہارا رب تمہیں زمین پہ آنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے مریم تمہاری رب زمین پہ آنے کا حکم دے رہی ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے زندہ محترم، میری گفتگو سے بڑھ گئی۔ بے نزول عیسیٰ یا بن مریم، بے نزول عیسیٰ بن تلہینہ ہو نزل بکا ہو والائمت الطیبین۔ عیسیٰ زمین پہ اترے، انہوں نے دیکھا عیسیٰ کو، مریم نازل ہوئی، انہوں نے دیکھا مریم کو۔ بے یقدم عیسیٰ، عیسیٰ بطول کی طرف نہیں گیا، پہلے محمد کو سجدہ کیا، پھر علی کو سجدہ کیا، پھر حسن کو سجدہ کیا، پھر حسین کو سجدہ کیا۔ مریم نے پہلے بطول کو سجدہ کیا، پھر حسن کو سجدہ کیا۔ دونوں ماں بیٹوں نے دست بدستہ کا قبلت الصلاۃ، بی بی ہمارا درود قبول کیجئے۔ سجدہ قبول کی تھی، سجدہ درود ہے، آل محمد کو جھکنا ہی درود ہے۔ کیا بات ہے، عیسیٰ نے بطول کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ سجدہ کرتا تو چہرہ بطول کی طرف ہوتا، خدا کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی معصوم بھی بطول کو دیکھے۔ آپ نے توجہ نہیں کی میری جان، گوارا ہی نہیں ہے۔ پھر دونوں ماں بیٹوں نے نصارہ کی طرف دیکھا کہ یا حضرت السلام یبن اللہ وہ مباہلت الفاطمہ۔ توجہ نہیں کر رہے دیدان محترم، تم نے فاطمہ سے مباہلہ کر لی، میری رب سے مباہلہ کر لی کہ میں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہوں، بے عبد الحسین، بے رامسل النالین الحسین۔ ارے تم اس کے بیٹے کی بات کرتے ہو، میں تو ان دونوں کے بیٹوں کی چوٹی جیسا نہیں ہوں۔ میں تو ان دونوں کی نالین جیسا نہیں ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں۔ اگر بیٹے ہوتے تو یہ ہے، اگر بیٹے ہوتے تو یہ ہوتے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بطول نہیں، بظہر اللہ۔ یہ حجاب ہے، ایسے ہی ہے، یہ میرا ہاتھ چھپ گیا، ایسے ہی ہے۔ اب حجاب کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر کو پتا ہے کہ ہاتھ ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ ہاتھ کیسا ہے۔ توجہ نہیں کیے دیدان محترم، مگر یہ والا حصہ جانتا ہے کہ ہاتھ کیسا ہے۔ گھبرا گئے میرے خیال سے، آپ پریشان ہیں۔ آل محمد اللہ کا حجاب ہے۔ جسے جلدی سمجھ آ جاتی اس کا تو حق ہے نا۔ اب حجاب آل محمد، معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کا وہ حجاب ہے جو ظاہری ہے، اور بطول اللہ کا وہ حجاب ہے جو باطنی ہے۔ ہم نے بطول کو، خدا کو بطول کی وجہ سے مانا ہے۔ کیا ہو گیا، آپ لوگ توجہ نہیں کر رہے؟ اور بطول اور خدا کا سلسلہ ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ نہیں ہے۔ بطول میں خدا چھپا ہوا ہے، تبھی تو ولی کہتے ہیں، کہہ دوں کہ میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہے۔
نے بطول کو جھٹلا دیا، خبردار اسے جھٹلاؤ نہیں، یہ میری بھی مریم سیدہ ہے، میں مریم ہوں، یہ میری سیدہ ہے۔ اور مریم نے عیسیٰ کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا اہل نصران، یہ جسے تم اس کا بیٹا کہہ رہے ہو، کیسے کہوں میں سمجھ سے باہر، جسے تم اس کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ جو میرا بادشاہ علی ہے نا، اس کا ایک شاگرد ہے جس کا نام جبریل ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ توجہ نہیں کی ہے، یہ شاگرد کی عطا ہے، یعنی سرکار جو شاگرد عیسیٰ جیسے بیٹے تھے وہ استاد کیسے دیتا ہوگا؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے دیدار میں، استاد بھی دیتا ہے جب محمد کو مباہلہ میں ضرورت پڑتی ہے تو استاد عیسیٰ نہیں دیتا، حسنین دیتا ہے، کیونکہ وہ تو عیسیٰ سے بڑے دے گا نا، اور فرق اتنا ہوتا ہے عیسیٰ تو واپس لے لیا جائے گا، اور علی نے کہا یہ قیامت تک یابن رسول اللہ کہلائے گا، یابن علی نہیں، توجہ ہے یا نہیں دیدار محترم؟ تو مباہلہ کی مین سربراہ، مین وارثہ، مین علمدار، مین کمانڈر ان چیف بطول کی ذات ہے۔ کیوں ذات ہے؟ اس لیے کہ معاملہ ہے توحید کا، بچائے گی مالکہ توحید، وارث توحید نے نہیں بچانا، مالک توحید بچائے گی، اور مالک توحید ہے بطول کی ذات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کی عبادت کرنی ہے، انہی سے مدد مانگنی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہی صراط ہے، یہی ہے جو نعمتیں نازل کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا جو غیر ہے وہ مغضوب ہے، اور والضالین ہے وہ جو ان کو نہیں مانتا۔ ماننے سے مراد کیا ہے؟ جو ان کی عبادت نہیں کرتا، جو ان کی سے مدد طلب نہیں کرتا، وہی مغضوب ہے نا۔ آپ تھکے ہوئے میرے خیال سے، توجہ ہے یا نہیں دیدار میں؟ مغضوب کون ہے؟ جو ان سے مدد نہیں مانگتا۔ مغضوب کون ہے؟ جو ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اور درود جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ درود جو قرآن اور ائمہ نے بتایا ہے وہ ان کو سجدہ ہے۔ جب قیام کرو تو ان کا نام لو۔ میں مثال دیتا چلو، ایک بندہ آتا ہے مولا کے پاس، آگے کہتے سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس، قبلہ میری صبح کی نماز باطل ہو گئی، تو کہا دوبارہ پڑھ لو؟ کیا نہیں مولا اس نماز کے بارے پوچھنا ہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میری زبان سے ابو طالب کا نام نکلا۔ جو نہیں کر رہے میری زبان سے ابو طالب نکلا، پھر میں نے نماز میں اپنے آپ کو جھنجھوڑا کہ ابھی میں اپنی نماز سدھار، پھر میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میری زبان سے فاطمہ بنت اسد نکلا۔ خاموش۔ پھر میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو میری زبان سے علی کا نام نکلا۔ پھر میں نے کہا الرحمن الرحیم، میری زبان سے بطول کا نام نکلا۔ پھر میں نے کہا مالک یوم الدین، تو میری زبان سے حسن حسین کا نام نکلا۔ پھر میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ کے ہر گھر کے فرد کا نام میرے ذہن میں آیا۔ پھر میں نے کہا غیر المغضوب علیہم والضالین، تو آپ کے دشمن میرے ذہن میں آ گئے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ تو رسول نے کہا کیا ہوا؟ کہ سرکار بتائیے یہ نماز ہے یا نہیں؟ رسول مسکرا کے کہتے یہی تو ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا کم وقت مارے، یہی تو نماز ہے، اور یہ نماز نبی پڑھتے ہیں، یہ نماز ولی پڑھتے ہیں، یہ نماز کتب پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ نماز، یہ آپ نے اصل نماز کی بات کر دی کہ اوجہ نماز، آپ نے یہ دونوں نے بات کی ہے۔ کتاب کا نام ہے سر الصلاۃ و صلاۃ العارفین، خمینی کی فارسی کی کتاب ہے سر الصلاۃ و صلاۃ العارفین۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے اصل صلاۃ کیا ہے
جو عارفین پڑھتے ہیں، وہ جو ہے یہ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خمینی لکھ رہا ہے۔ اب وہ جو لکھ رہے ہیں بتاؤ میں آپ کو، انہوں نے سورہ فاتحہ لکھی ہے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے سنائی یہی اسی کتاب سے ہے، بسم اللہ علی الرحمن الرحیم، وہ جو نہیں کرے الحمدللہ عمران رب العالمین، الفاطمہ تو هو الرحمن، الزینب هو الرحیم۔ کیا ہو گیا آپ لوگ کی خاموشیاں توجہ نہیں کر رہے؟ مالک یوم الدین ہوا امام ضمانت ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین فاطمۃ ہی، غیر المغضوب فلاں فلاں فلاں۔ کیا اگر انہوں نے پوری تشریح لکھی ہے اس میں نا، ٹھیک ہے؟ تو اصل نماز ہے ہی یہ۔ شاہ شمس نے ایسے نہیں کہا علی بھوت، آدم بھوت، نو بھوت کے علی بھوت، ابراہیم بھوت کے علی بھوت، محمد بھوت کے علی بھوت، اللہ بھوت کے علی بھوت، علی بھوت کے خدا بھوت۔ شاہ شمس کہہ رہے ہیں کہ آدم آدم نہیں، وہ تو علی ہے، نو نو نہیں ہے، علی ہے، ابراہیم ابراہیم نہیں ہے، علی ہے، موسیٰ موسیٰ نہیں ہے، علی ہے، اور محمد کب محمد ہے، یہ تو علی ہے، اور علی کب علی ہے، یہ تو محمد ہے، اور وہ اللہ کب ہے، وہ تو علی اور محمد ہے، اور علی محمد علی محمد کب ہے، یہ تو حسنین ہے، اور حسنین کب حسنین ہے، یہ تو فاطمہ ہے، اور اولونا محمد واخرنا محمد واسطنا محمد وکلنا محمد۔ ان کی اتباع درود ہے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، کیونکہ جس منزل پہ میں نے جانا ہے بابا نے کیا کیا کھڑا ہو چکا ہوں، ان کی اتباع درود اصلیہ ہے، وہ جو ہے یا نہیں؟ اب بطول کیا ہے؟ اس کا حجاب۔ سرکار یار گریہ نہیں کیجیے گا، میرے کو موضوع فرمائش ہے، مجھے وہ بھی چلتے ہاتھوں بس یاد آگے پھر میں پورا کرتا چلوں، ٹھیک ہے نا؟ بطول اس کا کل جز نہیں، بطول کل حجاب ہے۔ اور محمد مصطفیٰ نے فاطمہ کو بیٹی نہیں کہا، امی ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے، فاطمہ میری اصل ہے۔ اب وہی بی بی کہہ رہی ہے کہ زینب میری ثانی ہے۔ زینب ثانی زہرا ہے، توجہ نہیں کر رہے آپ؟ دیکھ رہا سلطان صاحب میں اس لیے کہہ رہا تھا سرکار کہ موضوع یہ سنا نہیں ہوگا، آپ یہ موضوع خاموشی ہوگی، صرف اچھا لگا میں آپ کو، میں تاکہ اپنی وہ محنت جو میں نے وعدہ کی اسے پورا کر سکوں۔ زینب عالیہ بطول کی ثانی ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی ثانی کا نام زینب ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں، اس شریک حسین کا نام شریک زینب ہے۔ قبلہ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، حسین وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی شریکہ کا نام زینب، بطول وہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی ثانی کا نام زینب ہے۔ توجہ قبلہ کیجیے گا۔ اب جو بطول محمد کے لیے ہے وہی زینب علی کے لیے ہے۔ کیا کروں عزیزان محترم؟ وہ فاطمہ میری ماں ہے، زین اب باپ کی زینت۔ قبلہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ اسرار نہیں سننا چاہ رہے میرے خیال سے۔ بولا کیا کہتے ہیں؟ زینب باپ کی زینت، باپ کی زینت ہے، زینب علی کی زینت ہے۔ نا سرکار، باپ کی زینت، علی کی زینت نہیں ہے۔ علی میں جو بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ توجہ نہیں کر رہے دلان محترم، یہ موضوع تھوڑا خوش کیا، میں نے ساتھ دیجیے گا۔ علی میں جو ہے زینب اس کی زینت ہے، علی وجہ اللہ ہے تو وہ وجہ اللہ کی زینت ہے، علی عین اللہ ہے تو وہ
عین اللہ کی زینت ہے، علی لسان اللہ ہے تو وہ لسان اللہ کی زینت ہے، علی وجود اللہ ہے وہ وجود اللہ کی زینت ہے۔ نہ حضور کتاب کا نام ہے زینب ہو زینب، محمد مصطفیٰ، توجہ ہے یا نہیں؟ ثانی محمد مصطفیٰ حسین ابن علی صحابہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، ادھر دیوار ہے، دیوار کے اس طرف سرکار توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھا رہے ہیں، دیوار کے اس طرف حسین کو قدموں کی آواز آئی، حسین نے قرآن زمین پہ رکھا، کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا بولا کیا کیا آپ نے؟ کہا خبردار زینب گزری ہے، اس عبادت سے اس کے قدموں پہ کھڑا ہونا حسین کو افضل ہے۔